رمضان سے جو چیز آپ کو اور ہم کو لینے کا تھا، اللہ کی تقوی مین اللہ تعالیٰ کا ڈر آ کر پرہیزگاری گناہوں سے کرنا۔ آج کتنے لوگ وہی گناہ پہ لطف رہتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد اسی میں جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا استقبال ہے مجلس رمضان میں۔ آج کی نشست 26 نمبر کی ہے اور دیکھے دیکھے تک مہینہ اختتام پہ آ چکا ہے، مگر ایک عجیب سوال ہے۔ بعض لوگ مجھے ہمیشہ اکثر رمضان کے بعد یہ سوال کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے شیخ صاحب ہم رمضان میں جب تھے، رمضان میں ایک دل کو سکون، ایک اچھا مزہ، ایک لطف محسوس کرتے تھے، عبادت میں بھی، قرآن کی تلاوت میں، خیرات صدقات میں، بہت کچھ چیزیں ہمارے دل کو ایک راحت، ایک آرام اور ایک خوشی محسوس ہوتی تھی۔ رمضان جیسا ختم ہو جاتا وہ احساس ہم سے چلا جاتا۔ آخر کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ رمضان کے اندر جتنے بھی عبادتیں کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، ہم اور آپ دنیا میں آئے اصل یہ مقصد کے لیے، یہ کام کے لیے، اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ تو جب آپ اصل وقت اصل کام میں ہی مصروف ہو کر اس کو انجام دے رہے تھے، اس میں آپ کو دل کو خوشی اور سعادت محسوس ہوئی۔ جب اصل کام جس کے لیے آپ آئے اس کو رمضان کے بعد آپ چھوڑ بیٹھے ہیں تو دنیا کی غفلت میں بھٹک گئے۔ تکلیف ہوتی ہے، انسان بھٹکے ہوا انسان جو پریشان ہو جاتا ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا ہے، وہ بہت ٹینشن میں ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں سے پوچھئے جو کسی لمبے سفر میں جانے کے وقت ان کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے یا راستہ مس پلیس ہو گیا ہے، پوچھے ان کی کتنی ٹینشن اور کتنا دماغ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم افسوس بھی کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں۔ افسوس اس بات کی کہ مسجدیں جو خالی ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد فجر کی نماز کو بالخصوص، آج ماشاءاللہ مسجدیں فجر میں بھی بھرے ہوئے ہیں، دوسرے نمازوں میں بھی ماشاءاللہ پابندی سے لوگ نظر آتے ہیں رمضان میں، مگر عجیب دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ صبح آپ رزق کے لیے اٹھ سکے، سحر کے لیے، رزاق کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ کیسی بات ہے یہ؟ آپ تھوڑا تو سینس رکھیے کہ رزق دینے والا اس کے لیے آپ کو اٹھنا چاہیے تھا، نہ کہ رزق کھانے کے لیے صرف۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، زندگی میں اگر آپ کا پروگرام شیڈول صبح فجر کی نماز با جماعت، مرد حضرات کے لیے خاص طور سے یہ بات ہے کہ نماز اگر فجر کی آپ کی شیڈول میں نہیں ہے تو پھر باقی کے پروگرام پورے چوپٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو دن شروع ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی سے اور وہ گناہ ہمیشہ کا اس کا عادی ہو چکا ہے یہ بندہ، یہ کبائر میں ہے۔ نماز چوائس نہیں، نماز اوبلیگیٹری فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک مقرر، جیسا کتب علیکم الصیام، یہاں پر اللہ تعالیٰ نماز کو کتابا موقوتا، ایک فریضت ہے جو وقت پہ مقرر ہے۔ معاملہ نماز اگر ہم سے عام دنوں میں چھوڑا جا سکتی ہے اور اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کی صحیح بندگی کہاں سے آئی؟ رمضان سے جو چیز آپ کو اور ہم کو لینے کا تھا، اللہ کی تقوی مین اللہ تعالیٰ کا ڈر آ کر پرہیزگاری گناہوں سے کرنا۔ آج کتنے لوگ وہی گناہ پہ لطف رہتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد اسی میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو اور زندگی پرہیزگاری کی کرو۔ خواہشات آرام دنیا والوں میں کافر لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جنت یہیں پر ہے۔ آپ دھوکہ مت کھائیے کہ وہ لوگ عیش و آرام کر رہے ہیں، ہم بھی مستی کریں گے، ہم بھی کھائیں گے پئیں گے، عیش و آرام کریں گے۔ نہیں، ایمان والا اپنی ضرورت کے حد تک کھا پی سکتا ہے، لے سکتا ہے، اونر بن سکتا ہے، بہت کچھ، مگر وہ سب کا سب اللہ کی بڑائی میں اپنی زندگی گزارا کرتا ہے، اللہ کی شکر نعمت دینے والے کی شکر گزاری میں نعمت صرف کرتا ہے، نہ کہ فضول بیجا حرام چیزوں میں۔ دوسری بات کہ رمضان کے اختتام پر جب ایسا معاملہ آتا ہے تو رمضان کے بعد ہم کو یہ دیکھنا ہے ہم کو اور آپ کو تقوی ملا یا نہیں ملا، کیونکہ شروع رمضان میں ہم بتائے تھے کہ یہ رمضان کا روزے فرض ہے تاکہ تمہارے اندر ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، یعنی کہ گناہ گاری سے اپنے آپ کو بچانے کی ٹریننگ ہے یہ، اور سلوک کے اندر تبدیلی آنا، بہتر سے بہتر آپ کے اندر ایمان کے اعمال صالحہ جو پہلے نہیں کرتے تھے اس کے
ملازمت قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، خیرات صدقات کے ساتھ، یہ زندگی بھر کا پیشہ ہے مومن کا. ایسا نہیں کہ ایک وقت کریں گا پھر بعد میں زندگی بھر چھوڑے گا. یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر احساس کرنا چاہیے. اور ایک بات جو غور کرنا چاہیے کہ رمضان سے کیا ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد پھر اللہ کو ناراض کرنے کے لیے جا سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب من میں آیا ہم اس کو عبادت کریں گے اور جب ہم من میں آیا چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن مجید میں؟ فویل للمصلین، جہنم کا وادی ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیاں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کو لاپرواہی کوتاہی سے پڑھتے ہیں. دل میں آیا تو پڑھیں گے، دل میں آیا تو سو جائیں گے، دل میں آیا تو وقت ملا تو پڑھیں گے، وقت نہیں ملا تو ہم دنیا کی مصروفیت میں رہیں گے. نہیں بھائی، معاملہ اوبلیگیٹری ہے. نماز کا رشتہ بندے کا اللہ کے ساتھ یہ ایمانی رشتہ ہے بندگی کا، اور اس پہ اگر کٹ جائیں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے پابند بنا، اس کی بندگی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.